بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ صفحہ نمبر 58 ہے اسلامی عقائد کی کتاب کا نام اسلامی عقائد اور صفحہ نمبر 58 5-8 عالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق۔ جی پڑھ لیا تھا، میں خلاصہ اس کو دوبارہ عرض کر دیتا ہوں ویسے کہ قدرت اور استطاعت کے دو معنی، اصل میں یہ مسئلے کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے جو احکام کا مکلف بنایا ہے، پابند بنایا ہے، تو جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس فعل کی، اس عمل کی بندے میں قدرت ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی کو قدرت نہیں ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس حکم کرنے کا پابند بھی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کی ٹانگیں ہی نہیں ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کو یہ حکم نہیں ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ تو بندے میں قدرت ہونی چاہیے فعل کی۔ اب قدرت کے دو مطلب بنتے ہیں۔ ایک قدرت کا مطلب تو یہ بنتا ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح ٹھیک ہوں، یعنی اس کے ہاتھ، پاؤں، جسم، دماغ، کان، ظاہری اعضاء ٹھیک ہیں جن اعضاء سے اس نے کام کرنا ہے۔ اور دوسرا قدرت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعضاء و جوارح صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اندر جو ایک انرجی محسوس کرتا ہے میں یہ کام کر لوں گا، وہ بھی ہونی چاہیے۔ ایک تو نا ہاتھ پاؤں ٹھیک ہیں لیکن بیمار ایسا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں کھڑا ہو ہی نہیں سکتا، تو ظاہر ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح ٹھیک ہیں لیکن دوسری قدرت نہیں ہے۔ تو دونوں طرح کی قدرت کے دونوں معنی میں بندے میں قدرت ہونی چاہیے۔ یہ اس کا تقریباً خلاصہ بنتا ہے بات کا۔ آگے یہ ہے کہ عالم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعلق۔ فلاسفہ کہتے ہیں کہ ابتدا میں خدا کے ساتھ ایک اور شے بھی تھی جس کا نام انہوں نے مادہ اور حیولہ رکھا ہے، میٹر کہتے ہیں۔ اور یہ یعنی پرانے فلاسفہ کی بات ہو رہی ہے، اور اس زمانے کے جو فلاسفہ تھے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو مانتے تھے، اور اس سے تمام کائنات کا ظہور ہوا ہے مادہ سے، میٹر سے۔ یہ سب غلط ہے۔ حق یہ ہے کہ ازل میں صرف اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے سوا کوئی شے نہ تھی۔ اس نے اپنے علم اور قدرت اور ارادہ سے جس طرح چاہا کائنات کو پیدا کیا۔ اس کائنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کیا تعلق ہے، اس کو شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ابقات میں خوب واضح کیا ہے، اور مولانا مناظر احسن گیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الدین القیم میں اس کو سہل انداز میں یوں بیان کیا ہے کہ فلاسفہ اسلام اور صوفیہ کا نظریہ ہے کہ انسان کو جب کسی چیز کا علم حواس کے ذریعہ سے ہوتا ہے تو اس علمی اثر کے بعد انسان میں اس کی قدرت پیدا ہو جاتی ہے کہ اپنی معلوم کی ہوئی شے کو اپنی خیالی قوت سے پیدا کرے۔ یعنی مثال کے طور پہ ہم نے ایک چیز دیکھی ہے نا، ہم نے کتاب دیکھی ہے، تو کتاب کو دیکھنے کے بعد ہم نے جو حواس سے ہمیں علم حاصل ہوا کتاب کو دیکھنے کا، اب ہماری جو خیالی قوت ہے، کتاب ہم اپنے سامنے سے ہٹا لیتے ہیں تو اپنے خیال میں ہم اس کتاب کو سوچتے ہیں تو وہ کتاب ہماری نظروں میں ساری آ جاتی ہے، اور ہم جس ورق پہ چاہیں وہ سارا ورق ہمارے سامنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اس کو بند کرنا چاہیں تو ہم فوراً اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں، وہ خود بخود بند ہو جاتی ہے۔ تو فتوحات مکیہ میں شیخ ابن عربی رحمہ اللہ لکھتے ہیں بالوہم یخلق کل انسان فی قوت خیالہ ما لا وجود لہ الا فیہا، یعنی وہم سے آدمی اپنی قوت خیال میں وہ چیزیں پیدا کر سکتا ہے جن کا وجود صرف اسی میں ہے۔ اس کو ہم مجازن انسان کا تخلیقی عمل کہتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی بندہ بیٹھا اپنے خیالی دنیا، خیالی پلاؤ پکا رہا ہے، ایک محاورہ خیالی پلاؤ پکا رہا ہے، مطلب اس خیالی پلاؤ کے لیے اس کو چاول کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس کو مسالے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو گوشت کی، آنچ کی، پتیلے کی، کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں۔ اس نے خیال میں ساری چیزوں کو جوڑا اور بن گئی بریانی، پلاؤ بن گیا، اور ختم کرے گا تو ختم ہو جائے گا۔ تو گویا یہ خیالی وجود ہے اس چیز کا۔ انسان جب عالم خیال میں عمل کرتا ہے
اور مثلاً یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں ذہن کی دنیا میں بادشاہی مسجد کو پیدا کروں، تو وہ اس کا خیال کرنے کے بعد ہر چیز سے منقطع ہو کر انتہائی یکسوئی کے ساتھ خیال میں قائم کی ہوئی اس عمارت کے تصور میں کچھ اس طرح منہمک اور مستغرق ہو جاتا ہے کہ وہ باتیں جو اب تک اس کے تحت شعور میں پوشیدہ تھیں وہ اس درجہ سے نکل کر اس کے تفصیلی شعور کے سامنے آ جاتی ہیں، یعنی بجائے معقول ہونے کے متخیل ہو جاتی ہیں، ٹھیک جیسے نیند میں آدمی بیرونی محسوسات سے منقطع ہو کر انہی چیزوں کے مشاہدے میں ڈوب جاتا ہے جو اس کے خزانہ خیال میں محفوظ ہوتی ہیں۔ اپنی اس خیالی اور ذہنی تخلیق سے جس قسم کے تعلقات انسان کے ہوتے ہیں، قرآن پاک نے ان سارے تعلقات کو خدا اور عالم کے درمیان ثابت کیا۔ جیسے ہم خواب میں دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ایک چیز کو، تو ہم اس کو خواب نہیں سمجھ رہے ہوتے ہیں، خواب میں ہم اڑ بھی رہے ہوتے ہیں، خواب کے اندر کوئی چیز بنا رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز توڑ رہے ہوتے ہیں، تو ہمارا اس ایک عالم ہے وہ خواب کا، اس کے ساتھ ایک پورا تعلق ہوتا ہے۔ اور کبھی ڈرونا خواب دیکھیں تو اٹھ کے ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے خواب ہی تھا، حقیقت نہیں تھی۔ یہ نا بعض حضرات کے سپیکر کھلے ہوئے ہیں، مائک کو ذرا بند فرما لیں۔ تو پہلا تعلق قرآن کا دعویٰ ہے کہ حق تعالیٰ نے عالم کو بغیر مادہ کے پیدا کیا ہے، جیسا کہ بدیع السماوات والارض کے قرآنی الفاظ کا تقاضا ہے۔ اسی کی تفسیر حدیث میں ہے کہ کان اللہ ولم یکن معہ شیء، کہ عالم کو بنانے سے پہلے صرف اللہ تعالیٰ موجود تھا اور اس کے ساتھ کوئی اور شے موجود نہ تھی، جس کے معنی یہی ہیں کہ آسمان و زمین کچھ نہ تھے اور پھر پیدا ہو گئے۔ حاصل یہ ہے کہ ابتدا میں خدا کے سوا کچھ نہ تھا، یعنی مادہ وغیرہ کچھ نہیں تھا، پھر خدا نے قوت کن یعنی اپنی تخلیقی قوت سے اس عالم کو پیدا کیا، ٹھیک جس طرح ہمارے خیال میں کچھ نہیں ہوتا، پھر محض اپنے ارادہ سے اپنی معلومات کو ہم وجود عطا کرتے ہیں۔ یعنی ہم نے جب بادشاہی مسجد بنانی ہوتی ہے تو ہمیں اس کے لیے مٹیریل کی ضرورت نہیں ہوتی، میٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو ہم تو ایک خیال میں بنا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو وہ جو قوت ہے جس کو ہم خیال کہہ رہے ہیں، ارادہ کہہ رہے ہیں، اس کا نام ہی وجود ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو وجود دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی مٹیریل مادے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دوسرا تعلق اسی طرح قرآن کا بیان ہے، وما امر الساعۃ الا کلمح البصر وهو اقرب، کہ موجودہ نظام عالم کی بربادی کے لیے یا قیامت کے لیے پلک جھپکانے بلکہ اس سے بھی کم زمانہ کی ضرورت ہے۔ ہم بھی جب اپنی خیالی اور علمی مخلوق مثلا اسی بادشاہی مسجد کو جسے خیال میں پیدا کرتے ہیں اگر برباد کرنا چاہیں تو اس کے لیے لمحہ بصر پلک جھپکانے سے زیادہ وقت کی ضرورت نہیں، صرف توجہ ہٹا لینا کافی ہے۔ توجہ ہٹا لینے کے ساتھ ہی ہماری خیالی مخلوقات معدوم ہو جاتی ہے اور بغیر کسی مادہ چھوڑنے کے معدوم ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ جو ہماری خیالی بادشاہی مسجد گرے گی تو گرنے کے بعد اس کے کافی سارے ڈھیر لگ جائے گا، اینٹوں کا اور سریوں کا اور بجری کا اور دیگر چیزوں کا ڈھیر پڑے ہوں گے، وہ کچرا اٹھانا پڑے گا، وہ ذہنی ہم ختم کرتے ہیں تو مادہ بھی اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسے جیسے اللہ تعالیٰ نے بغیر مادے کے ساری چیزوں کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ ان سارے مادوں کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تیسرا تعلق ہماری خیالی اور علمی مخلوق مثلا بادشاہی مسجد جس طرح پیدا ہونے میں ہمارے ارادے اور توجہ کی محتاج ہے، ٹھیک اس طرح ہر لحظہ اور ہر لمحہ اپنے قیام اور بقا میں بھی ہماری توجہ اور التفات کی وہ دست نگر ہے، یعنی محتاج ہے۔ یہی قرآن کا بھی بیان ہے کہ خدا تعالی عالم کا صرف خالق ہی نہیں ہے بلکہ قیوم بھی ہے، یعنی وہی اسے تھامے ہوئے ہے، یعنی عالم اسی سے قائم ہے۔ اگر ادنا التفات اس کی طرف سے ہٹا لے تو نظام عالم درم برم ہو جائے گا، جیسا کہ ارشاد ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندہ ہے یعنی مردہ مادہ نہیں ہے، قیوم ہے یعنی عالم کو تھامے ہوئے ہے، اسے نہ غنودگی پکڑتی ہے نہ نیند چھوتی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہو تو نظام عالم قائم نہیں رہ سکتا۔ اپنے خیال میں کسی مخلوق کو پیدا کر کے یعنی تصور قائم کر کے اگر کوئی اونگ جائے یا سو جائے تو اس کی یہ پیدا کی ہوئی مخلوق کیا باقی رہ سکتی ہے؟
یعنی جب ہم نے اپنے خیال میں بادشاہی مسجد بنائی ہے تو اگر ہم سو جائیں گے تو وہ خیال میں جو بنائی تھی وہ باقی رہے گی؟ ختم ہو جائے گی نا۔ تو ایسے ہی یعنی اس طرح یہ ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو پیدا کیا ہے تو کائنات کو سنبھالے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ ہی۔ اگر ہم یہ کہیں الیاذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے توجہ ہٹا لی، تو توجہ ہٹا لی اللہ نے اگر کائنات سے، تو توجہ یہ کائنات ختم ہے، پھر اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ چوتھا تعلق، اب اس پر غور کیجئے کہ مثلا زید اپنی تخلیقی قوت سے عالم خیال میں جب جس وقت بادشاہی مسجد کو پیدا کرتا ہے، کیا زید خود بادشاہی مسجد بن جاتا ہے یا بادشاہی مسجد زید بن جاتی ہے؟ ہم بلا غور و فکر کے جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، لیکن اسی کے ساتھ اس کو سوچئے کہ اس خیالی اور علمی بادشاہی مسجد کا وجود زید کے وجود اور ارادے سے کیا جدا ہے؟ اس کے ہونے کے معنی بجز اس کے اور کیا ہیں کہ اس کا ارادہ اور اس کی توجہ اس کی طرف ہے۔ یہ نہ ہو تو بادشاہ مسجد کی نہ دیواریں ہوں، نہ محراب، نہ منبر۔ تو اسی طرح سمجھیے کہ نہ عالم خدا بن گیا ہے، نہ خدا عالم بن گیا ہے، اور عالم کا وجود اللہ تعالیٰ کے وجود اور ارادے کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ چوتھا تعلق، اس پر بھی غور کیجئے کہ آپ جس وقت اپنی خیالی مخلوق کو ذہن میں پیدا کرتے ہیں، کیا اپنے آپ کو اس خیالی مخلوق کے کسی فوقانی، تحتانی، ظاہری اور باطنی حصہ سے غائب پاتے ہیں؟ یعنی جب ہم بادشاہ مسجد مثلا بنا رہے ہیں خیال میں، تو ہمارے خیال کے اعتبار سے ہم دیکھیں کہ ہم کو ایسی جگہ ہوتی ہے جو ہمارے سامنے نہ ہو۔ بادشاہ مسجد دیکھی ہوئی ہے نا، اگر ہم اس بنی ہوئی بادشاہ مسجد کے بارے میں تصور کرتے ہیں تو تصور میں کیا ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ہمیں فلاں کونا نظر نہیں آ رہا، یا فلاں کمرے کا اندرونی حصہ جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا؟ تو بیک وقت
جی اگلا عنوان ہے صفات متشابہات۔ اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، تفصیل آپ حضرات خود پڑھ لیجئے گا۔ اس بحث کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اگر پھر بھی فرمائیں گے تو پڑھنی ہے تو اس کو ہم انشاءاللہ پڑھ بھی لیں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے بعض الفاظ ایسے استعمال ہوئے ہیں قرآن پاک میں جن کو اگر ظاہری معنی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کا مخلوق کی طرح ہونا لازم آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کہ اللہ تعالیٰ جیسی کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کی طرح نہیں ہے۔ تو اب وہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہوئے ہیں ان کا مطلب کیا ہے؟ ان الفاظ کو کہا جاتا ہے صفات متشابہات، یعنی وہ اللہ کی صفت تو ہے لیکن متشابہ ہے۔ متشابہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی واضح طور پر حکم واضح معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا ہے۔ ایک تو جیسے اللہ تعالیٰ کا علم ہے، تو علم ہمیں پتہ ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے تو قدرت کا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے۔ لیکن اب قرآن پاک کے اندر یہ لفظ آیا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر، تو اب اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ مانے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جسم ہونا لازم آئے گا، انسانوں کی طرح گویا کہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کے لیے وجہ کا لفظ استعمال ہوا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تو وجہ کا معنی ہوتا ہے چہرہ، اس کے اللہ تعالیٰ کا چہرہ بھی ہے۔ اور یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن ساق کی تجلی ہوگی۔ ساق عربی میں کہتے ہیں پنڈلی کو، اللہ تعالیٰ کی پنڈلی ہے۔ اسی طرح عین کا لفظ بھی استعمال ہوا اصنع الفلک بأعیننا، اللہ نے فرمایا کہ کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ تو آنکھ، عین کا مطلب آنکھ ہوتا ہے، اللہ کی آنکھیں بھی ہیں، تو کہ آنکھ، ہاتھ، چہرہ، ٹانگیں، تو وہ تو انسان کی طرف ہو گیا۔ اور ظاہر ہے دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ انسان مخلوق جیسے نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یعنی ہم جو بھی سوچ سکتے ہیں، جو تصور کر سکتے ہیں، اللہ وراء الورا ہیں۔ تو اب ان کا کیا مطلب ہے؟ اس میں اہل سنت کے نے دو طریقے سے اس بات کو بیان فرمایا۔ جو اہل سنت میں متقدمین تھے ان حضرات نے اکثر نے یہ فرمایا کہ بھی اس میں تفویض کریں گے، تفویض و افوض امری اللہ، اللہ کے حوالے کر دینا، یعنی اس کا ظاہری معنی تو مراد نہیں ہے، ظاہری معنی مراد نہیں ہے، اور حقیقی معنی جو بھی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ ظاہری معنی مراد نہیں ہے، جو معنی بھی مراد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ دوسرے بعض حضرات جو متاخرین تھے، جو بعد والے تھے، ان حضرات نے یہ کہا کہ ہاں ظاہری معنی مراد نہیں ہے اور حقیقی معنی جو بھی ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن انہوں نے نا ایک احتمالی درجے میں اس کا ایک دوسرا معنی بھی بیان کر دیا، تعویل کر دی۔ اور تعویل کیا کی؟ مثال کے طور پر جو میں نے مثالیں دی آپ کو، قرآن پاک کے اندر آئے ید اللہ فوق ایدیہم، یہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ استعمال کیا جہاں غزوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے لیے، حضور عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تھے، مکہ والوں نے عمرہ کرنے سے روک دیا، اور وہاں پہ خبر یہ پہنچی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ گئے تھے ان سے سرداروں سے بات کرنے کے لیے، یہاں خبر یہ پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ علیہ السلام نے سارے صحابہ سے بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، تو موت پر بیعت لی تھی، سارے صحابہ نے حضور کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہمارا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ یعنی انہوں نے جو بیعت کی ہے تو ان کے ساتھ ہماری مدد ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے اپنا ہاتھ ہے، اللہ کا کوئی ہاتھ ہے اور اللہ نے ان کے ہاتھوں کے اوپر آ کے رکھ دیا۔ یہ ایسے ہی جیسے ہمارے محاورے میں بھی کہتے ہیں نا کہ فلاں کے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، تو
اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس نے پیچھے کمر کے پیچھے ہاتھ رکھا ہوا ہے، پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے مطلب اس کی مدد ہے، تو ہمارے محاورے میں بھی استعمال ہوتا رہتا ہے، تو یہ معنی ہے اس کا۔ اسی طرح دوسری جگہ پہ قرآن پاک کے اندر آیا، یہودیوں نے کہا ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، اللہ نے فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ تو کھلے ہیں۔ اور کھلے ہاتھ ہونا یہ محاورہ ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے۔ اردو میں بھی کھلا ہاتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سخی ہے، فلاں بڑے کھلے ہاتھ والا۔ تو کھلے ہاتھ ہونے کا قرآن میں بھی اللہ نے بیان فرمایا، لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محسورا، کہ نہ تو اپنے ہاتھوں کو تم کمر سے اپنا گردن سے باندھ کے رکھو، اور نہ اپنے ہاتھوں کو بالکل پھیلا دو کہ بعد میں پریشان ہو جاؤ۔ تو اب یہ جو آیت ہے اس کا مطلب ظاہری ترجمہ اگر کر کے ہم یہی مطلب لیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گردن پہ ہاتھ رکھنا بھی منع ہے اور ہاتھ پھیلانا بھی منع ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ نہ تو اپنے ہاتھ گردن پہ باندھو اور نہ ہاتھوں کو بالکل پھیلاؤ، تو گردن پہ ہاتھ رکھنا بھی منع ہو گیا اور ہاتھوں کو پھیلانا بھی منع ہو گیا، یہ معنی تو نہیں ہے نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گردن پہ ہاتھ باندھ کے رکھنا کنجوسی ہے، بالکل خرچ ہی نہ کرو، اپنا ہاتھ کھولو ہی نہ، اور ہاتھ پورے پھیلا دینے کا مطلب ہے کہ سب کچھ ہی خرچ کر دو، تو اپنا لحاظ کرتے ہوئے اپنی ضروریات کا خیال کرتے ہوئے پھر خرچ کرو، تو نہ بالکل کنجوس بنو اور نہ ایسے سخی بنو کہ سب کچھ ہی اڑا دو اور بعد میں خود پریشان ہوتے پھرو۔ تو یہ ہاتھ کھلے ہونا یا ہاتھ بند ہونا یہ سخاوت اور کنجوسی سے تعبیر ہوتی ہے، اور یہ خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعویل کی ہے، اور بعض جگہ پہ ہمیں تعویل مجبوراً کرنی بھی پڑتی ہے۔ اب جیسے قرآن پاک کے اندر آیا نا، نسوا اللہ فنسیہم، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو بھلا دیا۔ تو اب اس کا ظاہری معنی دیکھیں آپ، اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھولتے ہیں، تو کیا اللہ بھول جاتے ہیں؟ کیوں جی؟ اللہ تعالیٰ بھول سکتے ہیں؟ نہیں بھول سکتے نا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ بھی ایک محاورے کے طور پہ استعمال ہوا ہے کہ اگر تم نے ہمیں بلایا تو ٹھیک ہے، ہم تمہیں بلا دیں گے، یعنی ہم بھی تمہاری طرف توجہ نہیں کریں گے۔ تو توجہ نہ کرنا یہ بھلا دینے کو سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کو۔ جیسے ہم کسی چیز کو بھول جاتے ہیں نا تو وہ چیز جہاں پڑی وہیں پڑی رہتی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دیں گا مطلب ہے ان کو جہنم میں پھینک دیں گے، اللہ پڑھ رہا یہاں پہ رسوا ہوتے رہو۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصنع الفلک بأعیننا، کشتی بناؤ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے کیا ہے؟ ہماری نگرانی میں، فلاں بندہ میری نظر میں ہے، ہم کہتے ہیں نا فلاں بندہ میری نظر میں ہے۔ میری نظر میں ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ میں ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ اپنے اندر کمرے میں وہاں بھی دیکھ رہا ہوں، وہ کلاس روم میں وہاں بھی دیکھ رہا ہوں، وہ باہر دکان پہ گیا وہ وہاں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ فلاں نظر میں مطلب ہے کہ میرے علم میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں، ان کی مجھے پتہ ہے، علم میں ہے۔ تو ایسے ہی انہی محاورات کے مطابق قرآن پاک میں بھی وہی، چونکہ ہم ان الفاظ کے بغیر سمجھ نہیں سکتے تھے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے چونکہ قرآن اتارا تھا، تو وہی جو ہم اپنے محاورات میں جو جملے بولتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے جملوں سے ہمیں بات سمجھائی۔ بعض لوگ ایسے ہوئے جن کو مجسمہ کہا جاتا ہے، مشبہہ کا لفظ ہے، جو ان اس طرح کی آیات کو دیکھا، انہوں نے اس طرح کے احادیث کو دیکھا، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کے نعوذ باللہ پاؤں بھی ہیں، چہرہ بھی ہے، جسم ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی جسم ہے۔ تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو مخلوق کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب 1/3 رات باقی رہ جاتی ہے تو آسمان دنیا پہ تشریف، نیچے آسمان پہ آ جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ 2 آسمانوں کے بیچ میں سما سکتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ یعنی اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بعض احادیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے اعلان کرواتے ہیں کہ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے مجھ سے رزق چاہنے والا، کوئی اولاد مانگنے والا، کوئی ضرورت مند۔ تو گویا کہ قاصد کے ذریعے سے جو اعلان ہوتا ہے وہ بندہ اپنی طرف منسوب کر دیتا ہے، تو ایسے اللہ تعالیٰ نے بھی ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر دیا ہے۔ تو ان کو اس طرح کے جو قرآن پاک کے اندر آیات یا حدیث مبارکہ کے اندر احادیث آئی ہیں، ان کو صفات متشابہات کہا جاتا ہے۔ تو ان کے بارے میں 2 طرح کے نظریہ ہے،
متقدمین کا جو پہلے تھے ان حضرات کا تو یہ کہ ہم اس کو بس اللہ کے حوالے کریں گے، جو بھی اس سے مراد ہے ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اور جو بعد والے حضرات تھے انہوں نے کہا نہیں، اس میں کچھ تعویل بھی کر لیں گے۔ انہوں نے تعویل یہ کی کہ جیسے ہمارے محاورات کے اندر ہم عام گفتگو کرتے ہیں، ویسے ہی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کے محاورات کو استعمال کرتے ہوئے یہ جملے ارشاد فرمائے ہیں، اور ان کا ظاہری معنی مراد نہیں ہے۔ اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں۔ اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی جی جی، نہیں وہ تو میں نے پہلے شروع میں عرض کر دیا تھا کہ یہ صرف سمجھانے کے لیے کیا کہا گیا ہے، کہ یعنی خیالی مخلوق جو ہم بناتے ہیں تو اس کے بنانے کے لیے ہمیں کوئی مٹیریل کی ضرورت نہیں پڑتی، ختم کرنے کے لیے ہمیں کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، مٹیریل اٹھانا نہیں پڑتا وہاں سے۔ تو یہ ایک سمجھانے کے لیے ہے کہ ایسی چیز، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت تو بہت عالی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ ساری کائنات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ میں سما گئی ہیں یا اللہ تعالیٰ ان میں سما گئے ہیں، یہ ایک صرف تعبیر تھی سمجھانے کے لیے۔ جی 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 جی، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ موجود ہیں، جیسے قرآن پاک میں ہے نا، ہوا معکم اینما کنتم، تم جہاں پہ بھی ہو تو اللہ تمہارے ساتھ ہیں، یا اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں پہ بھی تم جس طرف بھی رخ کرو گے وہیں اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، یعنی علمی اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ ہیں۔ اور ذات کے اعتبار سے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ موجود بلا مکان، ہم کوئی مکان اللہ کے لیے ثابت نہیں کرتے، اللہ وراء الورا ہے، اللہ تعالیٰ کو مکان کی احتیاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مکان، ساری چیزیں تو بعد میں پیدا کی نا، عرش بھی بعد میں بنا، آسمان بھی بعد میں بنے، زمین بھی بعد میں بنی، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ تو جو اللہ تعالیٰ تھے، کائنات کچھ نہیں تھی، جیسے اللہ تعالیٰ اس وقت تھے، کائنات کو بنانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی تغیر، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو علم کے اعتبار سے ہر جگہ پہ ہیں، ذات کے اعتبار سے ہم جگہ ثابت نہیں، مکان ثابت نہیں کرتے اللہ کے لیے، اللہ بغیر مکان کے موجود ہے۔ جی 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 جی، چلیں انشاءاللہ ایسا کر لیں گے آئندہ، کل پرسوں 2 دن تو ہمارا حدیث کا سبق ہوگا، تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس کو پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کو، کوئی ایسی بات نہیں ہے، پڑھ لیں گے۔ میں نے خلاصہ تو عرض کر دیا ہے، اور ہو سکتا ہے پڑھتے ہوئے بیچ میں پھر بھی بعض اوقات سوالات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ پڑھ لیں گے اس کو، کوئی حرج نہیں۔ انشاءاللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔